السلام علیکم مطیع جان ایم جے ٹی وی۔ کل 2 مئی ہے اور 2 مئی کا دن بہت سی وجوہات کی بنا پر پاکستان کے لیے بڑا ہی اہم ہے۔ ایک وجہ تو 2011 میں ایبٹ آباد میں امریکی اسپیشل فورسز کا وہ آپریشن تھا جس میں اسامہ بن لادن کو ہلاک کیا گیا، اور دوسرا 2 مئی پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات میں پارلیمنٹ کے لیے اور سپریم کورٹ کے لیے اور دونوں پڑوسیوں کے تعلقات کے لیے بڑا اہم ہے، کیونکہ 2 مئی کو اب سے چند گھنٹے بعد کل 8 معزز ججز کا بینچ، جس کی سربراہی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کر رہے ہیں، ان درخواستوں کی سماعت کرے گا جس میں پارلیمنٹ کے منظور کردہ اس قانون کو چیلنج کیا گیا ہے، جس قانون کے بعد چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور ان کے نیکسٹ سینئر موسٹ جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور اس کے بعد سینئر جج جسٹس سردار طارق مسعود پر مبنی 3 معزز ججوں کی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، جن کو یہ اختیار دیا تھا پارلیمنٹ نے کہ وہ جتنے بھی مفاد عامہ کے مقدمات ہیں، خاص طور پہ جو سو موٹو مقدمات ہیں، ان کا سو موٹو نوٹس لینے کا اختیار، وہ معاملہ بھی وہ کمیٹی طے کرے گی، اور جو بینچوں کی تشکیل ہے مفاد عامہ اور انسانی حقوق کے نفاذ کے معاملات میں، وہ بھی یہ 3 رکنی کمیٹی طے کرے گی۔ اور اس سے پہلے یہ اختیار بلا شرکت غیر چیف جسٹس عمر عطا بندیال استعمال کر رہے تھے، اور ان سے پہلے دوسرے چیف جسٹس صاحبان بھی استعمال کر رہے تھے۔ تو 2 مئی کا دن اس لحاظ سے پاکستان کی پارلیمنٹ اور سیاسی عمل کے لیے بھی بڑا اہم ہے۔ اچھا، کل کیوں اہم ہے؟ کیونکہ اصل میں تو قانون معطل ہو چکا ہے۔ 13 اپریل کی تاریخ کو سپریم کورٹ نے 8 ججوں نے ہنگامی سماعت کرنے کے بعد یہ قانون معطل کر دیا تھا اور اس پہ عمل درآمد روک دیا تھا، اور اب یہ دوسری سماعت ہے۔ اس میں سیاستدانوں کو بھی طلب کیا گیا ہے، بلکہ اپنے وکیلوں کے ذریعے ان کو یہ سہولت دی گئی ہے کہ اگر وہ پیش ہونا چاہیں تو وہ پیش ہو سکتے ہیں۔ اب کل سیاستدان آتے ہیں یا نہیں، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، اور پھر الیکشن کمیشن کے لیے بھی ایک بہت بڑی ڈیڈ لائن ان کے سر پہ آن پڑی ہے۔ وہ ڈیڈ لائن ہے 4 مئی کی، کیونکہ ایک فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا تھا، اور اس فیصلے کے بعد قانون کے مطابق 30 دن کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دائر کرنی ہے۔ قانون کے مطابق نظر ثانی کی درخواست کے لیے 30 دن ہوتے ہیں، اور 4 اپریل کو یہ وہ فیصلہ تھا جس میں 3 معزز ججوں نے 14 مئی کی تاریخ مقرر کی تھی پنجاب میں الیکشنز کے لیے، اور یہ وہ فیصلہ تھا جس کو پارلیمنٹ نے مسترد کیا تھا اور کہا تھا کہ 3 ججوں کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ 14 مئی کی تاریخ مقرر کر دیتے، کیونکہ اس سے پہلے جو 2 ججز تھے وہ ان درخواستوں کو ہی ناقابل سماعت قرار دے چکے تھے جن درخواستوں کے اوپر 3 ججوں نے 14 مئی کی تاریخ مقرر کر دی تھی۔ تو یہ وہ قانونی پیچیدگیاں ہیں۔ تو اس فیصلے کے خلاف قانون کے مطابق نظر ثانی دائر ہو سکتی تھی، مگر اب 2 دن رہ گئے ہیں، یعنی 4 مئی تک ابھی تک کوئی نظر ثانی کی درخواست الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے دائر نہیں ہوئی، اور یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دائر نہ ہو تو وہ فیصلہ حتمی ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں کوئی تبدیلی قانونی طور پہ بھی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اگر جو 30 دن کی مدت گزر جائے اور اس کے بعد کوئی نظر ثانی کی درخواست دائر کی جاتی ہے تو پھر الگ سے ایک درخواست کی جاتی ہے کہ جناب یہ جو مدت گزر گئی ہے یہ تھوڑی سی ہمیں مزید مہلت دے دی جائے، چند دنوں کی بات ہے، ہفتوں کی بات ہے۔ تو اگر سپریم کورٹ چاہے تو وہ مدت گزر جانے کے بعد بھی کسی بھی درخواست گزار کو یہ اجازت دے سکتی ہے کہ وہ اپنے فیصلے کے خلاف اس کے وہ جو ہے وہ نظر ثانی کی درخواست دائر کر سکے۔ تو بہرحال یہ قانونی پیچیدگیاں ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کل بڑا اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے الیکشن کمیشن میں، جس میں اس بات پہ غور کیا جائے گا کہ کیا جو 4 اپریل کو
سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ 14 مئی کو الیکشنز ہونے ہیں پنجاب میں، اس کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دائر بھی کی جائے یا نہ کی جائے، کیونکہ نظر ثانی کی درخواست دائر کرنے میں بھی کچھ پیچیدگیاں ہیں اور نہ دائر کرنے میں تو وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، پھر یہ فیصلہ حتمی ہو جائے گا، تو اس معاملے پہ بھی بحث ہوگی۔ اچھا، یہ بڑی ہی ایک دلچسپ سی صورتحال ہے، کیونکہ ایک طرف جس قانون کو سپریم کورٹ نے معطل کیا تھا، جس میں وہ 3 ججوں کی کمیٹی بنا دی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ وہ فیصلہ کریں گے کون سا بینچ سنے گا اور کیا، اسی قانون کے اندر سو موٹو کے کیسز میں نظر ثانی سے ہٹ کے اپیل کا رائٹ دے دیا گیا تھا۔ یعنی پہلے تو نظر ثانی ہوتی تھی نا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ایک اور درخواست دے دی جاتی تھی، اس کو نظر ثانی کہتے تھے یا ریویو کہتے تھے، اور وہ ریویو یا نظر ثانی ایک تو وہی جج سنتے تھے، دوسرا وہی وکیل ہوتا تھا، اور تیسرا ریویو یا نظر ثانی میں زیادہ بحث نہیں ہو سکتی تھی، یعنی وہ صرف نظر ثانی ہوتی تھی۔ جبکہ جو قانون پارلیمنٹ نے بنایا تھا اور جس کو سپریم کورٹ میں 8 ججوں نے معطل کر دیا، اس قانون کے تحت اپیل کا حق دے دیا گیا تھا کہ سو موٹو فیصلے جتنے بھی ہوئے ہیں اور جو ہوں گے یا جو ماضی میں بھی ہوئے ہیں جن میں اپیل پہلے نہیں دی گئی تھی اور وہ ختم ہو گئے تھے، جن میں نواز شریف کی نااہلی کا بھی فیصلہ تھا، جہانگیر ترین کی نااہلی کا فیصلہ تھا، اور بہت سارے سو موٹو کیسز تھے جن میں اپیل ہوئی نہیں تھی، نظر ثانی میں وہ فارغ ہو گئے تھے، تو اس قانون نے ان ماضی کے بھی سو موٹو فیصلوں کے خلاف اپیل کا رائٹ دے دیا تھا۔ تو وہ جو رائٹ ایکرو ہو گیا تھا وہ بھی جو ہے 30 دن کے اندر آپ اس میں اپیل دائر کر سکتے ہیں، اور یہ 30 دن شروع کب ہوں گے؟ یہ جس دن قانون نافذ ہوا، اور جس دن قانون نافذ ہوا وہ ہے 21 اپریل، مگر قانون نافذ ہونے سے پہلے ہی کیونکہ معطل ہو گیا تھا تو اس لیے اب وہ 30 دن 21 اپریل سے شروع ہوں گے، یا اگر یہ قانون بحال ہو جاتا ہے تو اس کی بحالی کی تاریخ سے شروع ہوں گے، یہ بھی ایک پھر تکنیکی سوال بعد میں آئے گا۔ مگر نظر ثانی کے لیے اس وقت الیکشن کمیشن کے پاس 2 دن بچے ہیں، یعنی 4 مئی تک وہ نظر ثانی دائر کر سکتے ہیں، اور اپیل کے لیے جو ہے اگر 21 اپریل کو یہ نافذ ہوا تھا اور یہ معطل ہے تو اپیل کے لیے بظاہر مدت اس وقت شروع ہوگی جب اس قانون کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ ہو جائے گا، اور خاص طور پہ جب یہ ایک بہت بڑا اگر ہے کہ اگر یہ قانون بحال کر دیا، 8 ججوں کو پارلیمنٹ پہ رحم آ گیا تو وہ اس کا قبول کر لیں گے۔ ادروائز ایک طرف پارلیمنٹ آئین ساز ادارہ، بالادست ادارہ، اور دوسری طرف ایک فرد واحد، ون مین، جس کے انتظامی اختیارات جو ہیں جو غلط طور پہ استعمال ہو رہے تھے ان کی وضاحت کر کے یہ معاملہ، یہ اختیار جو ہے وہ سپریم کورٹ کو دے دیا گیا، یعنی ان کی 3 رکنی سینئر 3 ججوں کو دے دیا گیا کمیٹی کی شکل میں، جس میں چیف جسٹس بھی شامل ہیں۔ تو اب یہ فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اپنی 2 مئی کی میٹنگ میں کرے گا کہ کیا کیا جائے، نظر ثانی دائر کر دی جائے یا نہ کیا جائے، اور پھر اپیل والا جو ٹائم ہے وہ تو ابھی ہے چلے نوٹیفیکیشن کے بعد سے، تو وہ کیا جائے۔ تو یہ فیصلہ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنا ہے۔ اچھا، کل کے دن پی ٹی آئی اور حکومت میں پی ڈی ایم اتحاد میں مذاکرات بھی ہو رہے تھے، اور یہ مذاکرات جو ہیں شروع ہوئے سپریم کورٹ کے انیشیٹو پر۔ وہ ایسے کہ سپریم کورٹ میں ایک شہری صاحب چلے گئے، کوئی سردار کاشف تھے، انہوں نے کہا جی ملک میں ایک ہی دن انتخابات ہونے چاہیے۔ اب سپریم کورٹ 14 مئی کا فیصلہ دے چکی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اور 14 مئی اب سر پہ آ گیا ہے، یعنی آج 1 مئی ہو گیا ہے۔ 21 ارب روپے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نہیں ملے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کسی قسم کی کوئی تیاری بھی نہیں کی الیکشن کی، نہ بیلٹ پیپروں کی چھپائی ہوئی ہے، نہ فہرستیں حتمی چھپی ہیں، نہ ریٹرننگ افسروں کو بجٹ گیا ہے، اور ابھی 14 دن رہ گئے ہیں۔ تو بہرحال 14 مئی والا فیصلہ اپنی جگہ برقرار ہے۔ تو 14 مئی کا جو فیصلہ تھا، اس سے اب نکلنے کے لیے سپریم کورٹ نے اجازت دی ایک شہری کو، سردار کاشف کو، کہ وہ درخواست دائر کر لیں، ان کی درخواست قابل سماعت قرار دے کے اس پہ نوٹس بھی جاری ہوئے۔ اور آپ کو یاد ہوگا پھر بہت سے سیاستدان جو ہیں 27 اپریل کو
پیش بھی ہوئے، اور بلکہ 27 کو نہیں بلکہ یہ جو ہیئرنگ تھی یہ میرے خیال میں 21 اپریل کو ہوئی تھی، جس میں سیاستدانوں نے تقریریں کی اور پھر کہا تھا کہ جناب 26 کو ہم میٹنگیں کریں گے، اور پھر 26 کو جو بھی میٹنگیں ہوئی پھر 27 اپریل کو پیش ہوئے، اور 27 اپریل کو جو ہے جو تاریخ لگی وہ اسی شہری کی درخواست کی، سردار کاشف کی، جس میں سیاستدانوں نے کہا کہ جی ہم مذاکرات شروع کر رہے ہیں، ہم آج ہی شروع کر رہے ہیں، اور پھر 27 کی شام کو تقریباً رات کے جو ہے مذاکرات بھی شروع ہو گئے تھے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ 21 ارب روپے ادا نہیں ہوئے سپریم کورٹ کے حکم کے برخلاف، سپریم کورٹ نے اس پہ کوئی ابھی تک ایکشن نہیں لیا، کوئی فالو اپ کارروائی نہیں ہوئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ 14 مئی کے الیکشنز کے لیے کیونکہ 21 ارب ادا نہیں ہوئے، کوئی تیاری الیکشن کمیشن کی نہیں ہے اور سپریم کورٹ کی طرف سے خاموشی ہے۔ اور پھر جو 27 اپریل کو سماعت ہوئی اس شہری کی درخواست پہ، مذاکرات والی پہ، اس پہ بھی سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا، چیف جسٹس متا بندیال نے، کہ ہم کوئی مناسب حکم جاری کریں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی حکم آج تک جاری نہیں ہوا، یعنی کہ وہ اس پوری کارروائی کے اندر جو ایک چیز واضح نظر آ رہی تھی کہ سپریم کورٹ دباؤ میں تھی، ان الزامات کے دباؤ میں کہ جن کے تحت یہ جتنے بھی مذاکراتی عمل ہے، سپریم کورٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ یہ مذاکراتی عمل سیاسی جماعتوں میں کروائے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ یہ پنچایت لگانا سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے۔ پھر نون لیگ کی طرف سے بھی آیا کہ یہ جرگہ جورسڈکشن ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر تقریریں ہوئی کہ یہ عمران خان جو لاڈلا ہے عدلیہ کا، اس کے لیے یہ ہم پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے ان مذاکرات کا ہی بائیکاٹ کر دیا، یہ کہہ کہ سپریم کورٹ کا کیا کام۔ تو ساری تنقید کے دباؤ میں تھی 27 اپریل کو سپریم کورٹ کے 3 معزز جج چیف جسٹس متا بندیال کی سربراہی میں، اور چیف جسٹس نے پھر واضح بھی کیا، وضاحتیں بھی دی اس 27 اپریل کی تاریخ کو، کہ ہم نے کوئی حکم نہیں دیا، ہم کوئی ہدایت نہیں دے رہے کہ آپ مذاکرات کریں، ہمارا یہ کچھ نہیں ہے، ہم صرف فیسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہے تھے۔ اور پھر کہا تھا کہ مناسب حکم جاری کریں گے، اور 27 اپریل کو کوئی حکم جاری نہیں ہوا، 27 کو کیا اور مناسب تو کیا حکم بھی جاری نہیں ہوا، آج تک نہیں جاری ہوا۔ یہ ایک عجیب کارروائی تھی جس کا ابھی تک کوئی حکم نہیں، کچھ پتہ نہیں۔ وہ شاید اس لیے تھا کہ مذاکرات کو موقع دیا جائے، اور وہ یہ بھی شاید خدشہ تھا سپریم کورٹ کے معزز ججوں کو کہ ان کے الفاظ کو جو تحریری حکم میں آئیں گے غلط سیاسی معنی دیے جائیں گے اور پھر اپنے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا، تو انہوں نے کہا حکم ہی نہیں لکھتے، تو وہ ابھی تک حکم ہی نہیں جاری نہیں ہوا۔ بس طے یہ ہوا نا کہ ایسے کام میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے سپریم کورٹ کو کہ جس میں وہ پھر حکم لکھنے کے قابل بھی نہ رہے۔ ایسا کام ہی کیوں کرتے ہیں، ایسی سماعتیں کیوں کرتے ہیں، ایسی درخواستیں ہی کیوں آپ سامنے لگاتے ہیں کہ جن کے بعد آپ حکم جاری کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ اس کا مطلب واضح ہے کہ یہ ایک سیاسی معاملہ تھا، اس میں سپریم کورٹ کو پڑھنا ہی نہیں چاہیے تھا، تو وہ حکم بھی جاری نہیں ہوا۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت، اور جو قانون پارلیمنٹ کا بنایا گیا تھا اس میں اپیل کا حق دیا گیا تھا۔ اب الیکشن کمیشن نے یہ طے کرنا ہے کہ نظر ثانی کرنی ہے پرانے قانون کے تحت کہ جس میں وہی جج سنتے ہیں اور وہی وکیل ہوتا ہے اور زیادہ اس میں فیصلے میں تبدیلی بہت کم چانس ہوتا ہے، یا پھر اپیل کرنی ہے، لیکن وہ تب اپیل ہوگی کہ جب سپریم کورٹ کی یہ 8 ججز جو 2 مئی کو بیٹھ رہے ہیں ان کو رحم آ جائے پارلیمنٹ کے اوپر، ترس آ جائے اور کہیں کہ چلیں جی وہ ہماری مائی باپ ہے پارلیمنٹ، آئین ساز ادارہ ہے، تو اس کے بنائے گئے قانون کو بحال کر دیں۔ اور جو ہی بحال ہوگا تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا، پھر جو ہی بحال ہوگا تو پھر تو یہی ہوگا نا کہ پھر جو نیا بینچ بنے گا وہ بھی کمیٹی بنائے گی، اور پھر جو اپیل دائر ہوگی اس کو ایک تو مختلف جج سنیں گے اور لارجر بینچ سنے گا، 5 ججوں کا بینچ ہو سکتا ہے، اور پھر اگر وہ بینچ سنے گا 5 ججز سنیں گے تو، اور یہ فیصلہ 3 ججوں کی کمیٹی نے کرنا ہے، جس کا مطلب ہے اکثریت، اور اکثریت کا مطلب ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود نے مل کے فیصلہ کرنا ہے، چیف جسٹس اقلیت میں ہو جائیں گے، بینچ بدل جائے گا، اور پھر 14 مئی کی جو تاریخ ہے الیکشن کی، میرے خیال میں اب ویسے یہ ایک فیس سیونگ بھی یہی رہ گئی ہے، سپریم کورٹ کی عزت بھی اسی میں ہے کہ اس قانون کو بحال کیا جائے، کمیٹی بن جائے، اور وہ جو 14 مئی کا فیصلہ جو کہ ویسے ہی
نافذ العمل نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کے بنائے گئے قانون کو قرار دیا کہ یہ نافذ العمل نہیں ہے، یعنی اسے سسپینڈ کر دیا، تو پھر اس کا جواب تو یہی ہوا نا کہ پھر پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ کے حکم کو قرار دیا کہ یہ سپریم کورٹ کا بھی 14 مئی والا حکم نافذ عمل نہیں ہے۔ اور اب 14 دن رہ گئے ہیں، 14 کیا جی، بلکہ 12 دن رہ گئے ہیں، اور ان 12 دنوں میں پنجاب سب سے بڑے صوبے میں الیکشن۔ اس کا مطلب ہے عملی طور پہ پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی غیر فعال کر دیا ہے اور سسپینڈ کر دیا ہے عملی طور پہ۔ تو کل جو مذاکرات ہونے تھے وہ مذاکرات صبح کے وقت ہونے تھے یا دن کو ہونے تھے، لیکن وہ مذاکرات رات کا ٹائم ہو گیا۔ اب وہ کہا جا رہا ہے کہ سینٹ کے چیئرمین نے ان سے دونوں فریقین سے اب سینٹ کے چیئرمین کے اس میں رول تو کوئی نہیں ہے، سیاسی مذاکرات ہیں، سینٹ کے چیئرمین کہاں سے آگے، لیکن کیونکہ وہ پریمیسز جو ہیں سینٹ میں مذاکرات ہوتے ہیں تو شاید اس انتظامی اختیارات، جیسا چیف جسٹس اپنے انتظامی اختیار استعمال کرتے ہیں نا بینچ بنانے کے لیے، تو اسی طرح سینٹ چیئرمین نے بھی اپنے انتظامی اختیار استعمال کرتے ہوئے یہی کہا ہوگا کہ جی دن کو مصروف ہیں، ہال اویلیبل نہیں ہے، میٹنگز ہو رہی ہیں، کمیٹی ہے، رات کو رکھتے ہیں۔ لیکن رات کو رکھنے کا کس کو فائدہ، کس کو نقصان؟ اب صبح 2 مئی کو سپریم کورٹ کا 8 رکنی بینچ بیٹھے گا۔ اگر 8 رکنی بینچ نے پارلیمنٹ کے قانون کو جو معطل کیا تھا، وہ معطلی کا فیصلہ اگر وہ 8 رکنی بینچ واپس نہیں لیتا، تو پھر یہ ایک قسم کا انڈائریکٹ میسج بھی ہے سپریم کورٹ کو، تو پھر آپ مذاکرات جو ہے نا ان کو بھول جائیں کہ حکومت پھر مذاکرات کو سنجیدگی سے لے گی۔ اور اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ سپریم کورٹ کی عزت بھی داؤ پہ لگی ہے۔ اگر کسی تاریخ پہ اتفاق ہو جاتا ہے نا تو سپریم کورٹ بلکہ چیف جسٹس امتا بندیال اور 3 ججوں کی تھوڑی عزت بن جائے گی کہ یار دیکھو ان کے انیشیٹو تھا، مذاکرات کامیاب ہو گئے، تاریخ طے ہوگی، چاہے وہ جب کی بھی تاریخ ہے، عمران خان جس پہ مان جائے، تو اس میں سپریم کورٹ کی بھی عزت ہے، اور چیف جسٹس امتا بندیال نے جنہوں نے اپنی عدالتی عزت داؤ پہ لگا دی تھی وہ بھی بچ جائے گی۔ لیکن اگر یہ کامیاب نہیں ہوتے تو پھر ایسی صورت میں 14 مئی کی تاریخ پہ تو ویسے بھی عمل نہیں ہو سکتا، اور جب اس پہ عمل نہیں ہوگا اور سپریم کورٹ عمل کرانے جوگے نہیں ہوگی تو یہ بہت بڑا سپریم کورٹ کو دھچکا ہوگا کہ اس کے کچھ ججوں نے ایسا حکم دیا کہ جن پہ عمل ہی نہیں ہوا، اور وہ جج بھی اب اس پہ عمل درآمد کرانے کی پوزیشن میں نہیں رہے، نہ تو قانونی اور آئینی نہ اخلاقی پوزیشن میں رہے۔ پہلی بات تو یہ آپ کو یہ 3 ججوں کو یہ اپنے سر پہ یہ چیز لینی نہیں چاہیے تھی، یہ سیاسی برقع ڈالنے کی کیا ضرورت تھی یہ سیاسی معاملے میں گھسنے کی؟ اور اگر آپ نے اب حکم کاری دیا ہے تو پھر آپ عمل کروائیں، پھر کریں توہین عدالت پارلیمنٹ کے خلاف، کریں توہین عدالت کابینہ کے خلاف، فارغ کریں وزیر اعظم شہباز شریف کو، نہیں۔ اس لیے اب یہ مرحلہ بھی نکل گیا توہین عدالت کا کہ سپریم کورٹ نے تو خود ان مذاکرات کی خاطر اپنے فیصلے پہ عمل درآمد کو از خود ہی انفورس کرنے سے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ یعنی 4 اپریل کا حکم سپریم کورٹ نے 10 تاریخ دی، پیسے نہیں آئے، سپریم کورٹ نے 17 تاریخ دی، پیسے نہیں آئے، سپریم کورٹ نے 27 تاریخ دی، پیسے نہیں آئے۔ اب کس طرح توہین عدالت ہوگی؟ آپ نے خود اتنی مہلت دیتے رہے، خود اتنا 14 مئی کے قریب پہنچ گئے، تو اب توہین عدالت اگر آپ کرتے ہیں تو اب تو حکومت یا الیکشن کمیشن چاہے بھی تو سپریم کورٹ کی جو توہین اس فیصلے کی وجہ سے ہو چکی ہے اس سے وہ واپس تو نہیں ہو سکتی۔ اب حکومت کہے ہاں جی ہم کراتے ہیں، یہ لیں پیسے، تو 14 مئی کو ہو جائیں گے، تاریخ پھر بھی بدلنی پڑے گی۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اب اس کو نظر ثانی کی بجائے یہ معاملہ سپریم کورٹ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ وہ 14 مئی کی تاریخ ایک ایسی ہڈی بن گئی ہے سپریم کورٹ کے ان 3 معزز ججوں کے گلے کی کہ جو نہ نگلی جائے گی اور نہ اگلی جائے گی۔ تو نظر ثانی دائر کر کے تو ایک موقع دینے کی بات ہوگی کہ سپریم کورٹ ادھر سے راستہ بنا کے، ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن نظر ثانی فائل کرے تو سپریم کورٹ کو مزید کھیلنے کا موقع مل جائے کہ جی اچھا ہم 1 مہینہ اور آگے کر دیتے۔ تو اس لیے نظر ثانی کی ضرورت نہیں ہے،
آپ سپریم کورٹ سو موٹو لے نا، چیف جسٹس لے نا سو موٹو، خود ہی اس پہ نظر ثانی کر لیں، کیونکہ ایک آدھ دفعہ ایسا بھی ہوا ہے جہاں ہائی کورٹ میں لگے کیسز کو اپنے پاس بلوا سکتے ہیں، تو اپنے کیس کو دوبارہ نظر ثانی میں سو موٹو کیوں نہیں لے سکتے؟ سو موٹو لے کے نظر ثانی اپنے سامنے لگا کے خود ہی تاریخ حاصل کر لیں، پھر الیکشن کمیشن کو کیا ضرورت ہے نظر ثانی فائل کرنے کی؟ تو بات ہو رہی تھی مذاکرات کی کہ صبح 2 مئی کو 8 ججوں نے پارلیمنٹ کا معطل شدہ قانون کا جائزہ لینا ہے۔ مذاکرات جو صبح ہونے تھے وہ رات کو کر دیے گئے ہیں۔ انڈائریکٹلی یہ کہا جا رہا ہے سپریم کورٹ کو کہ اگر آپ نے پارلیمنٹ کا احترام نہ کیا اور جو معطل شدہ قانون ہے اس کو بحال نہ کیا تو پھر رات کو ہم نے جو مذاکرات جو ہوں گے نا اس سے آپ بھول جائیں، کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا مذاکرات کی کامیابی میں سپریم کورٹ کی عزت ہے، چاہے جس کی وجہ سے بھی کامیابی ہو، اور مذاکرات کی ناکامی میں سپریم کورٹ کی مزید توہین ہوگی، پھر سپریم کورٹ کا جو عزت اور وقار ہے وہ پہلے والا نہیں ہوگا، کیونکہ 12 دن میں کون الیکشن کرا سکتا ہے؟ سوال اٹھیں گے کہ ایسا فیصلہ کس نے دیا، کیوں دیا ایسا فیصلہ کہ جس پہ سپریم کورٹ عمل درآمد ہی نہیں کرا سکی؟ تو صبح ایک موقع ہے 8 معزز ججوں کے پاس کہ وہ اپنے پرانے فیصلے پہ خود ہی نظر ثانی کر لیں، اور یہ نظر ثانی ریویو نہیں، قانونی نہیں، بلکہ یہ نظر ثانی جو ہے ایک اسی سماعت میں ہی جو سسپینڈ کیا قانون اس پہ نظر ثانی کر لیں۔ تو یہ ایک اچھا گڈ ول جسچر ہوگا، سپریم کورٹ کو فیس سیونگ مل جائے گی، کمیٹی بن جائے گی، نیا بینچ بن جائے گا، چیف جسٹس کہیں گے یہ تو قانون اب آ گیا پارلیمنٹ کا، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر چیف جسٹس عمر عطا بندیال اگر 14 مئی کی تاریخ گزر جاتی ہے اور سپریم کورٹ کچھ بھی نہیں کرتی اور فیصلے پہ عمل نہیں ہوتا تو پھر تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور ان کے ساتھی دونوں ججوں کو کچھ نہ کچھ تو وضاحت دینی چاہیے نا۔ استعفیٰ نہیں بھی دیتے وضاحت ہی دے دیں، کوئی پریس ریلیز، کوئی سرکولر۔ تو یہ ہے وہ صورتحال۔ بہرحال آخر میں جاتے جاتے 2 مئی ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ آج تک منظر عام پہ نہیں آئی۔ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال جیسے کماش اور کردار کے لوگ جن کو ایبٹ آباد کمیشن کا سربراہ بنایا گیا، انہوں نے وہ رپورٹ تیار کی۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ نہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اور نہ ہی اس کے بعد آنے والی نون لیگ کی حکومت اور نہ ہی پھر ماشاءاللہ نئے پاکستان کے بانی عمران خان کی حکومت، تینوں کو یہ جرت نہیں، ہمت نہیں ہوئی کہ ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ منظر عام پہ لے آئے۔ ایبٹ آباد کمیشن میں بتا دوں یہ 2011 2 مئی کو امریکی فوجوں نے ایبٹ آباد میں گھس کے مارا تھا اسامہ بن لادن کو۔ یہ اسامہ بن لادن کو نہیں مارا تھا، یہ ایک ایٹمی پاکستان، ایک ایٹمی طاقت پہ حملہ تھا جو امریکہ نے کیا تھا، اور شاید دنیا کی تاریخ میں امریکہ کا یہ پہلا حملہ تھا جو کسی ایٹمی طاقت پہ کیا گیا۔ بدقسمتی سے وہ ایٹمی طاقت پاکستان تھی، اور بعد میں جنرل کیانی اس وقت آرمی چیف تھے، جنرل پاشا اس وقت ISI چیف تھے۔ لیکن جو کمیشن کی رپورٹ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے لکھی، وہ کمیشن کی رپورٹ منظر عام پہ نہیں آ سکی۔ افسوس تو آصف زرداری پہ بھی ہے، نواز شریف پہ بھی ہے، عمران خان پہ بھی ہے۔ جب بات تاریخ کے حقائق کو عوام کے سامنے رکھنے کی ہوتی ہے تو ان تینوں میں کوئی فرق نہیں۔ جب بات اسٹیبلشمنٹ کے ناکامیوں کی ہوتی ہے تو ہم لوگ ماضی سے سبق سیکھنے کو تیار ہی نہیں، بطور قوم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتے۔ اگر 1971 میں فال آف ڈھاکہ کے بعد حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ منظر عام پہ آ جاتی اور اس کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہو جاتی تو شاید پاکستان کو جن حالات سے بعد میں گزرنا پڑا نہ گزرنا پڑتا، اور جن حالات میں پاکستان آج ہے شاید نہ ہوتا۔ خدا نہ خواستہ ایسے تاریخ کے نازک موڑ پہ پاکستان کو پھر بھی کچھ ہوا تو اب کی بار تو شاید ہم کمیشن بھی بنا سکیں گے یا نہیں، یہی ایک سوال ہے۔
جو بار بار ذہن میں آتا ہے۔ دیکھیں، ایبٹاباد کی 2 مئی کی جو تاریخ ہے ہمیں وہ بھی نہیں بھولنی چاہیے، اور کل جو 2 مئی کو 8 ججز بیٹھ کے پارلیمنٹ کے بنائے گئے قانون کا جائزہ لیں گے تو خدا نہ خواستہ کل کا 2 مئی بھی ایک اور 2 مئی نہ ہو، بالکل اسی طرح جس طرح 2014 کا 16 دسمبر بھی ایک دوسرا 16 دسمبر ثابت ہوا پاکستان کے لیے۔ میرا اشارہ پشاور میں آرمی پبلک اسکول کے بچوں کا وہ قتل عام تھا جو کیا گیا 2014 میں۔ مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔